بعد بھی لفظ محمد اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا. ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے. ام ہے. ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا. اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا. وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام, اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا. جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے. اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی, بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے, بائیں جانب 500 اولیاء امت بیٹھتے تھے. اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا, اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا. ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے, سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے یہی تخت پر بیٹھے ہوئے, اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو. تخت اٹھا کر لے جایا گیا, پیدل چلنے لگے. بہت لمبا عرصے تک لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے, پھر سب کو سوار کر لیا. پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلاں سمت میں. مصاحبین نے پوچھا اتنا لمبا, یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا صرف ورزش کرانے کے لیے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے. وہ مدینہ طیبہ تھی, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تھی, جہاں سے اوپر اڑ کر جانے کو بھی سلیمان علیہ السلام نے بے ادبی تصور کیا. اور اسی لیے وہ اپنے سانگز میں یعنی اپنے مناجات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذکر کرتے ہیں وہ لفظ ام ہے, یعنی دنیا جس کی سب سے زیادہ احترام کرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آؤ جیوز, آؤ یہودیوں, پڑھو اس چیز کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. اب آتے ہیں, یہ تھوڑی سی جھلک ہے عیسائیوں کے اس دین میں جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں, کرسچن ہیں. ان لوگوں کا کیا دین ہے, کیا مذہب ہے, انٹروڈکشن کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیزس کہتے ہیں اور اس کو یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے اردو میں, جیزس. لیکن عیسائی بعد میں چل کر کے گمراہ ہوئے, شروع کے عیسائی گمراہ نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اللہ کے رسول بن کر, اور جن لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ حق کی تبلیغ تھی, اللہ ایک ہے, میں اس کا نبی ہوں. لیکن بعد میں چل کر کے ہوا کیا, کچھ عیسائی گمراہ ہوئے. ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہودی تھے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے, وہ گالیاں دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق برے برے جملے کہتے تھے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی, حکم تھا. لیکن مریم, سیدہ بی بی مریم جن کو عذرا کہا گیا ہے, ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں, کبھی زندگی میں چھوا نہیں, لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہوئی. کسی مرد سے نہیں, کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف حکم دیا پھونک مارو. جبرائیل علیہ السلام نے پھونک دیا اور وہ حملہ ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے, روح اللہ کہا جاتا ہے, وہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن بعد کے عیسائی گمراہ ہوئے, یہ کیا کہنے لگے, نہیں ان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہی شرپسندی پھیلائی ہے یہودیوں نے کہ نہیں عیسیٰ جو ہے وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے, مریم خدا کی بیوی ہیں اور عیسیٰ بیٹے ہیں. اس لیے کچھ لوگ ٹرائنیٹی کے قائل ہو گئے, تثلیث جس کو کہتے ہیں, تین خداؤں کو ماننا. یہ عیسائیوں کے دین میں آ گیا, یہ تین خدا ماننے لگ گئے. ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں, دوسرے روح مقدس کو بعض لوگ, اور بعض لوگ بی بی مریم کو خدا کہتے ہیں, تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس گاڈ کہتے ہیں, مریم کو میری کہتے ہیں, میری بھی گاڈ ہے, اور اللہ رب العزت کو یہ فادر کہتے ہیں, گاڈ فادر کہتے ہیں. بہت سارے مسلمان یہ جملہ یوز کرتے ہیں, وہ ہمارے گاڈ فادر ہیں, فلاں گاڈ فادر ہے. ہرگز نہ استعمال کریں. اللہ کو باپ کہنا اسلام میں جائز ہی نہیں. وہ لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ہمارا عقیدہ یہ. لیکن عیسائی بعد میں گمراہ ہوئے اور وہ تین خداؤں کا عقیدہ رکھنے لگ گئے. اب میں آ کر کے چلتا ہوں آگے. عیسائیوں کو اگر میں بتاؤں
کہ تمہارے دین میں اصل بات کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے جو آج تم نہیں کر رہے ہو؟ وہ صرف یہی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک ضروری بات سناتا ہوں جس کو سننا ضروری ہے. اس کا حوالہ بھی میں دے دوں. یہ کہاں ہے، یہ بات کہاں ہے؟ کیونکہ میری باتوں کا ہو سکتا ہے ری ویریفیکیشن ہو، کراس ویریفیکیشن ہو، اور معلومات کرنے کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں. عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، بائبل بھی کہتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تورات ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل ہے. آپ سب کو یہ نالج ہونی چاہیے، معلومات ہو. عیسائیوں کی یہ مقدس کتاب بائبل یہ ایک نہیں ہے، یہ 4 ہے. 4 حصے ہیں اس کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 شاگردوں نے لکھا ہے. بائبل کے 4 نسخے آج بھی مارکیٹ میں ہیں. بائبل متی کی جس کو میتھیو کہتے ہیں انگلش میں، بائبل لوکا کی جس کو لوکیو کہتے ہیں، بائبل مرقس کی جو عربی میں کہہ رہا ہوں اس کو مارکیوس کہتے ہیں، اور یوحنا کی جس کو جان کہتے ہیں. جیسے جان جوزف کہتے ہیں، جان ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں. یہ تمام وہی الفاظ ہیں جن کو انگلش میں تبدیل کر دیا گیا ہے. بات بہت سوکھی تو نہیں ہو رہی ہوں آپ کے لیے، یہ نالج کی ضرورت ہے. میں علم کے لیے یہ بات ضرور آج کرنا چاہتا ہوں. محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ آخر اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں میں کیسے نہیں کرے گا؟ وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں. تو اول ہمیشہ سے اس کا وجود دنیا میں رہے گا ہی رہے گا. تو بائبل کے یہ جو 4 نسخے ہیں، اب ان 4 نسخوں میں سے میں سب کی بات نہیں کروں گا. جو بائبل یوحنا کی ہے جس کو جان کہتے ہیں، جان جو بائبل ہے اس کے اندر یہ تحریر ہے، یہ آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے حواریوں، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں. وہ کرنا مجھے تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری مدد کرے گا. لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے، وہ میری پاکی بیان کرے گا. لوگ میری ماں کو برا کہیں گے، وہ میری ماں کو طاہرہ کہے گا، پاکیزہ کہے گا. اور میرے بعد ایک نبی آئے گا، تم سب اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے تعاون میں رہنا. لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں، اس کو کیسے پہچانیں، وہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی ہلکا کر دیا اور کہا اس کی ایک علامت یہ ہے جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ خاتم النبیین. اللہ اللہ، ان عیسائیوں سے قادیانیوں کو سیکھنا چاہیے. ان کا عقیدہ تو یہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے حواریین سے کہہ رہے ہیں جان بائبل کی کتاب، اس میں یہ تحریر موجود ہے، یہ عبارت موجود ہے. اور اس میں لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں، کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو ایک یونانی ورڈ ہے، آج بھی بائبل میں ہے، پیریکلیٹوس نام سے، انگلش میں اس کو پیریکلیٹوس کہتے ہیں. یہ لفظ آج بھی کتابوں میں موجود ہے، آج بھی ہے. اور ان ظالموں نے اس کا ترجمہ الگ الگ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ پیریکلیٹوس ہوگا، تم اس کو پہچانو گے. تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بلکہ حقیقت میں یہ یونانی ورڈ کا ترجمہ ہوتا ہے نہایت ہی رحم دل، بلکہ ہر انسان کے لیے وہ رحمت ہوگا، ہر انسان کے لیے رحمت ہوگا. بلکہ اس کے ترجمے میں، پیریکلیٹوس کے ترجمے میں یہ کہا گیا ہے جو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرے، جو کائنات کی ہر چیز سے اچھا سلوک کرے، اسے پیریکلیٹوس کہا جاتا ہے. اب اس کا مصداق قرآن کی آیت میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس رسول ہی کو اللہ نے رحمت کہا ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی
اس بائبل میں کہا گیا پیریکلیٹس ہوگا، وہ رحمت ہوگا۔ عیسائی آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بڑے، کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ پیریکلیٹس رحمت والا وہ مدینے والا ہے تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا، یہاں کون آئے گا پاؤں چومنے، سب کے سب پھر مدینے کا رخ کریں گے۔ اسی لیے چھپاتے ہیں لیکن ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بیان کرنے کی بات آئی، انہوں نے کیا نشانی بتائی؟ وہ رسول آئے گا، میری پاکی بولے گا، مجھ پر الزام لگائیں گے اور میری ماں کو گالیاں دیں گے تو وہ اسے طاہرہ کہے گا۔ آؤ میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک پوری ہسٹری بتا دوں، 550 سال کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا؟ جب آپ 33 سال کی عمر کے تھے، یہودی دشمنی پر آ گئے اور ایسی دشمنی کیے کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کے ارد گرد آ گئے، یروشلم میں، جہاں یہ آج جا کر کے اس کو اپنی کیپٹل سٹی بنا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے گھیر لیا۔ رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اپنے گھر میں، اپنے شاگردوں کو جو جو تعلیم دینی تھی سب دے کر کے بھیج دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ بھی دیا تھا اب میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ رات کے وقت یہودی گھر کے اطراف جمع ہیں، اس کے بعد ایک یہودی کو انہوں نے بھیجا کہ جا اندر دیکھ کر کیا عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اندر گیا، میرے رب کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی تھی۔ جو ڈھونڈنے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی شکل، چہرے سے لے کر یا پیٹ تک کی شکل اس کو اللہ نے دے دی۔ اب بہت دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو باہر جو قتل کے منصوبے سے کھڑے تھے انہوں نے کہا اس کا کیا انتظار کریں، حملہ کرو، حملہ کرو، دھاوا بول دو۔ گھر پر سب گھس گئے، اندر آئے تو جوش میں ہوتے، جیسے آتنکی جوش میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس کو مار رہے ہیں کس کو جلا رہے ہیں۔ یہ اندر آئے، دیکھا پلنگ پر عیسیٰ کی شکل ہے علیہ السلام، اس کو پکڑا اور قید کر کے لائے، اسے مارا اور لا کر کے سولی پر چڑھا دیا، اس کو پھانسی دے دی۔ کس کو پھانسی دی ہے؟ اب سب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں تھا، یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کس کو پھانسی دی، کیونکہ یہ بتانے کے لیے اب کوئی نبی ہی تو آنا چاہیے ہوا کیا تھا، اندر گھر میں ہوا کیا تھا کون بتائے گا۔ یہودی جلدی سے پکڑ کر لا کر پھانسی تو دے دیے، لیکن بعد میں ان کو خود کو ٹینشن ہونے لگا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا، جس کو چیکنگ کے لیے بھیجا تھا وہ غائب ہی ہو گیا، وہ کہاں گیا؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے، کیونکہ نیچے سے ہمارا ہی دکھ رہا ہے، پیروں تک اللہ نے بدلا نہیں تھا، آدھی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دی تھی، نیچے سے دیکھنے میں تو یہ ہمارا ہی لگ رہا ہے، اور یہ اگر ہمارا ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اسی ٹینشن میں معلوم ہے 500 سال گزر گئے، اس ٹینشن میں 500 سال گزر۔ اب بیچارے عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، عیسائیوں کو کون بتائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا گیا تب سے تاریخ شروع ہوئی، جو آج ہم تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں 2021 میں، یہ 2021 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب تاریخ وہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک 570 سال گزر چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جھگڑے چلتے رہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، یہ ان کو قتل کرتے تھے وہ ان کو قتل کرتے تھے، کئی بار بیت المقدس کو لوٹا گیا، کبھی عیسائی وہاں پر قابض ہوتے تھے کبھی یہودی قابض ہوتے تھے، کیونکہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس تھا یہودیوں کے لیے بھی مقدس تھا، لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ فلاں سے پیدا ہوا فلاں سے پیدا ہوا، بی بی مریم کو زنا کی تہمت لگاتے تھے۔ عیسائی صفائی دیتے رہتے تھے، نہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، بعد میں پھر ان کا بھی بگڑ گیا عقیدہ، نہیں اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، کیسے ہو گئے، تو عیسائی بولنا شروع کر دیے ان کا باپ تو اللہ ہی تھا، خدا ہی تھا۔ تو یہ ان سے بچنے کے لیے اسی ٹینشن میں 550 سال چلے گئے، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان لوگوں کے جھگڑے دیکھے، مدینے میں عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے، اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، مدینے میں عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے۔ کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر؟ بڑا طویل واقعہ ہے، یہ گاؤں بھی نہیں تھا، شہر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مدینہ
کچھ بھی نہیں تھا. ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لیے آیا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے, اس کے ساتھ 700 علماء تھے. کتنے؟ 700 علماء تھے. وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے, انجیل بھی جانتے تھے, انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھیں. انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا, کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے, کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے صحرا میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کثرت سے ہوں گے, وہاں ہریالی ہوگی, اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا. ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے. تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے, وہ 700 علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے, وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے. تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے؟ میرے نبی کے انتظار میں. اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی, کوئی آبادی نہیں, اور بسایا ہی نہیں یہودیوں نے. یہودی ہی انتظار میں آ کر کے مدینے میں رہے. اور اتنا ہی نہیں, وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے, ایک آبادی بنی, اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں. اس واقعے کو کئی سو سال گزر گئے لیکن وہ خط محفوظ تھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ سب کو معلوم ہے, میں طوالت میں نہیں جاتا, تفصیل میں نہیں جاتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر بلا رہا تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ میری اونٹنی پر چھوڑ دو, یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا. اونٹنی کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر. اسی صحابی کے گھر کیوں بیٹھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر میں مہمان ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے. روایت یہ ملتی ہے کہ دوسرے ہی دن ابو ایوب کے پاس, انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, وہ لیٹر موجود تھا جو بادشاہ نے دیا تھا. وہ خط موجود تھا جو کئی سو سال پہلے بادشاہ دے کر گیا تھا. وہ ان کی اولادوں میں چلتا آ رہا تھا, اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچا, اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. میرے عزیزو, ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مدینہ بھی بسایا میرے نبی کے انتظار میں, لیکن جب وہ رسول حقیقت میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے سے انکار کر دیا. نہیں مانے, کیونکہ اس وقت دھندا زوروں پر تھا. لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کا دھندا ہے وہ بابا گیری میں بہت زیادہ تھے, عیسائی بھی اور یہودی بھی. لوگوں کو پاگل بنانا, ان سے پیسے ایٹھنا, یہ کاموں میں مصروف تھے. اگر وہ نبی کی طرف لوگوں کو کہہ دیں یہی آخری رسول ہے, یہاں کیسے چلے گا پھر کام؟ اس لیے وہ انکار کر گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا حواریین سے, وہ رسول آئے گا, میری پاکی بولے گا, اور بی بی مریم کو طاہرہ کہے گا جب لوگ ان پر الزامات لگا رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے ہیں, یہ ان کو تانا مارتے ہیں, وہ ان کو تانا مارتے ہیں. کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں تھا. آخر ان کو سولی دی گئی یا قتل کیا گیا, کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم تھا. پہلی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت آئی. اللہ رب العزت نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ. یہ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں, ان کو یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی پر چڑھا دیا, پھانسی دے دی. عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ غائب ہو گئے ہیں, آئیں گے. اے نبی آپ فرما دیں, نہ عیسائی صحیح کہہ رہے ہیں نہ یہودی صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ یہ بیان کیا, اور پھر یہودیوں سے کہا اے یہودیوں تم ہرگز بی بی مریم کی طرف انگلی نہ اٹھانا, اس لیے کہ وہ بتول ہیں, وہ عذرا ہیں, انہیں کسی بشر نے چھوا تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ اللہ کی نشانی ہے. اب مجھے بتاؤ, عیسائیوں کے اوپر 500 سال سے یہ غلاظت ڈال رہے تھے. کون؟ یہودی. 500 سال سے گالیاں دے رہے تھے. ان عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے رسول پاک کا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طہارت بیان کی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ پاکیزہ ہیں, وہ اللہ کی مخلوق ہیں. اور دوسری طہارت بیان کی سیدہ بی بی مریم کی کہ وہ پاکیزہ ہے, طاہرہ ہے, بتول ہے, عذرا ہے. اب عیسائیوں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم کو یہودیوں کے ان الزامات سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے.
عیسائیوں کی کتاب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں میرے عزیزوں۔ اب یہاں پر بات بہت زیادہ ہے، میں آپ کو مختصر لے کر کے جا رہا ہوں۔ دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں، جو بڑے ریلیجین ہیں، ان میں سے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر میں بدھ مت کا ذکر کروں، بدھا جس کو گوتم بدھ کہتے ہیں، اس دین کا بانی، اس دین کا فاؤنڈر، اس دین کا موجد گوتم بدھ، اس کی تعلیمات، اس کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ کتابیں جو دساتیر کہلاتی ہیں، گوتم بدھ کی کتابوں میں اخلاق زیادہ سکھائے گئے ہیں، تصوف زیادہ سکھایا گیا ہے، دنیا سے کنارہ کشی زیادہ سکھائی گئی ہے۔ جیسے آج بھی گوتم بدھ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں، عیسائیوں میں جس طرح فرقے ہوئے، اسی طرح بدھ مت میں بھی فرقے ہوئے۔ اس میں سے جیسے کچھ ننگے رہنے والے، کچھ لوگ کپڑے پہننے والے، کچھ پوری دنیا کو چھوڑنے والے، کچھ دنیا میں سے تھوڑا چکھنے والے، سب طرح کے ہوئے۔ لیکن گوتم بدھ کی جو تعلیمات تھی وہ دنیا سے کنارہ کشی کے لیے تھی۔ گوتم بدھ دنیا کا ایک بڑا اس زمانے میں پیروکار جس کے رہے ہوں ایسا شخص تھا۔ اب اس کی ایک کتاب جو اس کے ایک شاگرد نے لکھی ہے، اس کی تعلیمات کو جمع کیا ہے، جس کو کہتے ہیں چکاوتی سننا، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں گوتم بدھ تعلیم دے رہا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مریدوں، اے میرے شاگردوں، سنو میں تمہیں ایک بڑی بات بتاتا ہوں۔ کہا میں ایک ہی بدھا نہیں ہوں، دنیا میں ایک بہت بڑا بدھا آئے گا۔ بدھا کہتے ہیں پاکیزہ اور مقدس آدمی کو، مقدس آدمی کو بدھا اس زبان میں کہا جاتا ہے۔ ایک اور ایک بڑا بدھا آئے گا اور وہ تبلیغ کرے گا۔ اس کی تبلیغ شروع میں بھی عروج پر ہوگی اور جب پھیلے گی تو ہزاروں کی تعداد میں ہوگی۔ اس نے کہا جس طرح میرے شاگرد سینکڑوں میں ہیں، اس کے شاگرد لاکھوں میں ہوں گے۔ بدھا نے کہا گوتم بدھ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 700 سال پہلے کا ہے، 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر چکا ابھی۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں یہ ہے، کتاب آج بھی ہے چکاوتی سننا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں ایک لفظ اس نے کہا کہ ایک شخص آئے گا جو لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا، لوگوں کو برے اخلاق سے نکالے گا، وہ شراب کو منع کرے گا اور وہ لوگوں کی جانوں کو بچائے گا، وہ عورتوں کی عزت کرے گا اور وہ نہایت ہی حسین و جمیل ہوگا۔ یہ سب الفاظ موجود ہیں۔ اس کے شاگردوں نے پوچھا اب وہ آئے گا تو ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ اس نے بھی ایک لفظ کہا، اس نے کہا وہ مائتریا ہوگا۔ یہ وہی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تھوڑے خشک ہیں، اس کو سمجھ لیں آپ، اس لیے کہ میری تقریر وہ لوگ بھی سنیں گے تو وہ چیک کریں گے۔ مائتریا ہوگا، گوتم بدھ کہتا ہے وہ آئے گا، وہ اس کو مائتریا کہیں گے، مائتریا کہیں گے۔ مائتریا کا اب لفظ کا ترجمہ نکالنا پڑے گا کہ کیا ہے یہ، حقیقت میں اس کا معنی کیا ہے۔ مائتریا کا جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کو کہا گیا رحمت للعالمین۔ اس نے کہا اس کو کہا جائے گا مائتریا۔ مائتری کا مطلب ہوا سارے جہانوں کے لیے جو رحمت ہوگا۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، سارے جہانوں کے لیے رحمت میرے نبی کے علاوہ کون بن کر آیا؟ قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ گوتم بدھ نے پھر جو نشانیاں بتائی وہ حیرت کی ہیں، حیرت کی ہیں۔ اس کا ایک خادم تھا انندا نام سے، اس خادم کو لے کر کے وہ ہمیشہ چلتا تھا اور اس کی وہ بڑی حفاظت کرتا تھا انندا۔ اور سری لنکا کی زمین پر یا کسی اور علاقے میں اس نے انندا نے پوچھا کہ تم جس مائتریا کا ذکر کرتے ہو کہ بڑا بدھا آئے گا، اس کی کچھ نشانیاں بھی تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا گوتم بدھ نے کہ مجھے جہاں تک معلوم ہوتا ہے جس طرح تو میرا انندا ہے، اسی طرح وہ مائتریا کا بھی ایک خادم ہوگا جو اسے کندھوں پر بٹھا کر کے ایک غار تک لے جائے گا۔ اور دوسرے کچھ الفاظ میں اس کی تشریح بعض لوگوں نے کہا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ تھے، ڈیفنس کے لیے رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہرحال اس نے پھر پوچھا انندا نے گوتم بدھ سے کہ بدھا اس کی اور کچھ نشانیاں بتاؤ کہ جب وہ آئے گا تو کیسا ہوگا. تو اس نے کہا کہ وہ پیدا ہوگا تو صبح ہو رہی ہوگی, وہ پیدا ہو رہا ہوگا صبح ہو رہی ہوگی, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. میرا نبی کس وقت دنیا میں آیا ہے؟ صبح صادق کے وقت ہے, جب صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا, جو نماز فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے, اسی صبح صادق میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے. یہ ان کی کتابوں سے. میں پہلے اب یہاں پر ایک بات اس کو واضح کر دوں, اسپشٹ کر دوں اس چیز کو ان کی زبان میں, کہ ہمیں ہماری نبی کو پہچاننے کے لیے کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں. میں اپنے نبی کو رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہوں. میرا قرآن کہہ رہا ہے بس مجھے کافی ہے. میں تو تم سے کہہ رہا ہوں, ان لوگوں سے جس کو تم مقدس مانتے ہو, چلو ہم انہی کو اٹھا کر تمہیں بتائیں. ظاہر سی بات ہے, الفضل لما شہید بہ الاعداء, عربی میں کہا جاتا ہے فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں. اب بدھا یہ کہتا ہے, گوتم بدھ یہ کہتا ہے کہ وہ بدھا آئے گا تو وقت صبح کا ہو رہا ہوگا. پھر کہا اس نے کہ اس کی ایک اور علامت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو بہت بڑی بصیرت ملے گی, بہت بڑی بصیرت, نالج اس کے پاس بہت بڑا آئے گا, اتنا بڑا آئے گا کہ وہ اس نالج سے پوری دنیا کو دیکھے گا. اتنا نالج اس کے پاس, میں اس کو بصیرت کو نالج کہہ رہا ہوں, اتنی فہم اتنی ادراک اس کو ملے گی. یہ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اپنے خادم سے انندا سے کہ اتنی نالج اس کو ملے گی کہ اس سے وہ پوری دنیا کو دیکھے گا اور اسی سے وہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرے گا. لیکن اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ جو نالج, وہ جو بصیرت اس کو ملے گی اس بدھا کو, وہ رات کے وقت ملے گی. وہ کب ملے گی؟ رات کے وقت ملے گی. میں یہ کہتا ہوں جس بصیرت کا وہ ذکر کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے, وہ قرآن پاک ہے اور وہ نازل ہوا ہے. قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں, رات کے وقت نازل کیا ہے. گوتم بدھ کہہ رہا ہے اسے ایک بصیرت ملے گی, بہت بڑی نالج ملے گی, اور وہ رات کے وقت ملے گی, اور وہ رات بہت چمکدار ہوگی. وہی تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کو تم کیا جانو, وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رات کے وقت بصیرت ملی. تیسری اور ایک اس نے علامت بتائی. اس کے خادموں نے بہت پوچھا, انہوں نے پوچھا اچھا کیا, باقی بدھوں کے لیے پوچھا, اور اس نے کہا کہ اس کی ایک اور علامت تم دیکھو کہ وہ مائتریہ جو ہے, وہ جو سب سے بڑا بدھا ہوگا, وہ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ بھی رات کا وقت ہوگا. دنیا سے جا رہا ہوگا وہ بھی رات کا وقت ہوگا, لیکن اس کے چلے جانے کے بعد کوئی اس جیسا بدھا قیامت باقی کبھی نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. اور اس رات اندھیرا ہوگا. یہ سب اس نے, یہ چکاوتی سننا جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس میں اور کچھ دساتیر ہیں, اس میں یہ باتیں بیان کی گئیں. اب میں آپ کو بتاؤں وفات رسول کے متعلق. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی گواہ ہیں. وہ پیر کا دن تھا, شام ہو چکی تھی, رات کا وقت تھا, بعض روایات میں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نزع کی عالم میں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے, اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے اندر آ جاؤ. حضرت عائشہ نے کہا کون ہے جو اندر آ رہا ہے, اس حالت میں آپ کی تکلیف ہے ابھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ آیا ہے جو کسی کے پاس جانے کے لیے کبھی اجازت نہیں مانگتا, وہ ملک الموت, صرف میرے پاس آنے کے لیے وہ اجازت مانگ رہا ہے, اور آج کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں مانگے گا. میں نے اجازت دے دی. ملک الموت آئے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو نکالا, رب اعلیٰ کے پاس لے گئے. یہ حضور کی وفات کے آخری اوقات, وہ بڑے غمگین ہیں, میں پھر جذبات میں ڈوب جاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وفات پائے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہی نہیں تھی اس چیز کی, وہ باتیں کرتے ہوئے مصروف تھی.
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مصروف تھیں، اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے۔ اندھیرا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس جیسی آئے، حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے آخری رسول اب دنیا سے پردہ فرما چکے۔ آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، آپ نے انا للہ پڑھا اور سیدھے میرے آقا کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے صدیق اکبر نے کہا واللہ لن یجمع الموتین، اللہ کی قسم اب اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا۔ ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، اے رسول اب دوسری موت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فوراً استعجاب کا اظہار کیا۔ وہ کہتی ہیں اس وقت تک انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کو جب انہوں نے سلایا، جانتے ہو یہ وہ رات تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں حضور کا یہ آخری دن تھا، لیکن سوئے اتفاق کہ اس رات میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہ روایت مشہور ہے۔ جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ اندھیری رات تھی، اور اندھیرا کیوں نہ ہو جب سورج غروب ہو جائے، جب آفتاب غروب ہو جائے تو اندھیرا کیسے نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں اس بات کو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، بدھزم میں یہ بات بتائی گئی۔ گوتم بدھ نے یہ خود کہا کہ وہ مائتریہ آئے گا تو روشن ہوگا، جب وہ جا رہا ہوگا تو نہایت ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، لیکن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی مجھے بتاؤ جتنی علامتیں اس نے بتائی ہیں یہ میرے نبی کے علاوہ کس کی ذات میں پائی جاتی ہیں؟ اور بھی دیگر مذاہب ہیں دنیا کے، وقت نکل گیا۔ زردشتی مذہب جو مجوسی ہیں ان کی بھی کتاب ہے زندہ وسطہ نام سے، یہ فارسی کے لوگ تھے، ایرانی الاصل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، پارسیوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عرب میں پیدا ہوگا، وہ آگ کو بجھا دے گا اور کعبے کی طرف سارے لوگوں کے منہ کو موڑ دے گا۔ اس نے کہا اس وقت تک لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ زندہ وسطہ کتاب یہ پارسیوں کی کتاب ہے جس میں یہ زردشتی مذہب کو مانتے ہیں۔ وہ اس میں بشارت دی گئی ہے ایک نبی آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ کعبے کی طرف پھیر دے گا۔ مجھے بتاؤ کعبے کی طرف کسی اور نبی نے نہیں پھیرا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس قبلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک علاقہ ہے آج بھی وہاں جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی۔ بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے آقا امام ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں، 2 رکعت ہوئی تھی۔ حضور کے دل میں یہ خیال آنے لگا کاش ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تو اچھا ہوتا۔ بیت المقدس بھی افضل ہے، لیکن کعبہ وہ ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ میرے آقا کا آبائی وطن، حضور کعبے سے نہایت محبت کرتے تھے۔ اگر ہمارا قبلہ، ہمارے چہرے کا رخ اس طرف ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ دل میں خیال کر کے میرے آقا آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے تھے، کب؟ نماز کی حالت میں۔ 2 رکعت ہو چکی ہے، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ رب تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آیت کہتی ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم انقریب آپ کے چہرے کو اسی طرف پھیریں گے جہاں آپ کی خوشی ہے۔ اتنی آیت ہی نہیں آئی، اتنی آیت نہیں آئی، اس کے فوراً بعد اسی آیت میں جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے آئے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی دیر کس بات کی، اثر میں نہیں، ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف فرمائیں۔
खाना काबा की तरफ सारे लोगों का किबला बदल गया। देखो उस रसूल की 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ हुई, आप फिर गए, सहाबा फिर पीछे हुजूर के आ गए। बल्कि एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके आगे आए, आप इमाम थे और सहाबा फिर सफ़ें इसी तरह से। वो नमाज न टूटी न छूटी न फूटी, हालांकि उस नमाज में रद्दो बदल हुआ, 2 रकात उस तरफ फिर करके 2 रकात इस तरफ फिर करके। हम अगर फिरेंगे तो नमाज टूट जाएगी, वो सहाबा की नमाज टूटी नहीं, इसलिए कि इसमें दर्स है। नमाज तो असल वही है जो फरमाने मुस्तफा के ताबे हो, रसूल जिस तरफ रुख करे। और सहाबा का ये मजहब भी था। कुछ सहाबा बयान कर रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम में हदीस है। एक सहाबी से पूछा गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाज में कुछ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? सिर्री नमाज है ना, क़िरात तो नहीं होती थी, लेकिन हुजूर इमाम होते, वो खुद भी खामोश खड़े होते या पढ़ते थे? ये बड़ा अजीब सवाल है ना। अब ज़ोहर की नमाज में हुजूर कुछ पढ़ते भी थे कि नहीं पढ़ते थे? सब इमाम खामोश रहते हैं, लेकिन आपने कभी पूछा इमाम साहब आप खामोश तो हैं, सीधे मुंह बंद करके खड़े रहते हैं या कुछ आप हल्के हल्के में पढ़ते हैं? सहाबा से किसी ने पूछा, कुछ सहाबा ने कहा नहीं हुजूर पढ़ते हैं। सुनाई तो किसी को नहीं देता था। उस सहाबी से पूछा गया, कैसे मालूम हुजूर नमाज में पढ़ते हैं? कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी हिलती हुई हम नमाज में देखते थे। हुजूर पाक की दाढ़ी हिलती थी, इसकी अलामत है कि हुजूर कुछ तिलावत करते थे। अब उस सहाबी से पूछो, आपका चेहरा किस तरफ होता था? आपका चेहरा किस तरफ होता था? नमाज तो किबले की तरफ मुंह करके पढ़ी जाती है, आप हुजूर का चेहरा देख रहे थे, दाढ़ी हिलती हुई देख रहे थे। वो सहाबी की जुबान से भी वही उनकी रूह पुकारेगी जो आला हजरत ने कहा है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबे का वो काबा है, सहाबा इकराम देखते थे। तो मैं यहाँ पर बात ये कर रहा था, ज़रदश्ती मजहब में, पारसियों के मजहब में जो किताब उनकी मुकद्दस है, जिसको ज़ंदावस्ता कहते हैं, उसमें ये बशारत उन्होंने दी है, एक नबी आएगा, एक शख्स आएगा, अरब में पैदा होगा, आग को बुझा देगा और सारे लोगों का मुंह फेर करके कहाँ करेगा? काबे की तरफ कर देगा। उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था। वो रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और जिस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए थे, ईरान में 1000 साल से आग जल रही थी, अचानक बुझ गई। आग बुझ गई, सारे काहिन उस दिन परेशान थे, इस आग को कभी हमने बुझने नहीं दिया था, आज कैसे बुझ गई? वही दिन था 12 रबीउल अव्वल का, जब किसरा बादशाह के महल में दरार पड़ गई। जिस महल के बारे में उसका चैलेंज था कि इसको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, वो आज भी मौजूद है इराक के एक शहर मदाइन में। लोग कहते हैं किसरा का महल, हम देखने के लिए भी गए कई मर्तबा। उसमें बीच में से एक दीवार ऐसी टूटी है कि अंदर से आदमी जा आ सकता है, इतनी बड़ी दरार है। बादशाह उस महल में बैठता था, वो टूटी कैसे, फटी कैसे? उसने भी बुलाया सारे नजूमियों को, ये क्या हो गया अचानक? किसी ने हथौड़ा भी नहीं मारा, लेकिन ये टूट गई। ईरान में उन सारे लोगों ने बुलाया, आग 1000 साल से नहीं बुझी थी, आज कैसे बुझी? किसी ने पानी भी नहीं डाला। दोनों जगह जो नजूमी जमा हुए थे, सबों ने एक ही जवाब दिया। ईरानियों को, पारसियों को ये कहा, आग कोई पानी डाल करके नहीं बुझाया, कोई तो ऐसा पैदा हुआ है जो अब आग के लिए खतरा होगा, आग उसके लिए ठंडी हो जाएगी, और वो आग के पुजारियों के लिए एक बड़ा मसीहा बन करके, उनके लिए दीन का एक मुबल्लिग बन करके आएगा, उनको आग की इबादत से निकालेगा और वो किसी खुदा की इबादत के लिए ले जाएगा। उस दिन नजूमियों ने उन्हें कहा, और इधर इराक में किसरा ने जब बुला करके मीटिंग ली, क्यों दीवार कटी, क्यों दीवार टूटी, उससे भी उन्होंने कहा हथौड़ा तो किसी ने नहीं मारा, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई एक बच्चा ऐसा आया है जो पूरे लोगों के दिलों को तब्दील करने वाला है। हमने पढ़ा है कि उसके आते ही अजीबो गरीब बातें होंगी। मेरे अजीजों, पारसियों की किताबों में वाक़यात मौजूद हैं। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, जिस दिन वो रसूल पैदा हुए थे, ईरान की आग बुझ गई, किसरा के बादशाह का महल
तड़क गया, दीवार में शगाफ आ गया, चिर गई। तो ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे सुन्नी भोले भाले मुसलमानों, तुम इस दिन को हल्का क्यों समझते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बात तो समझ में आ गई होगी ना। अक्सर शेर खुद न थे राह पर औरों के आदी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दों को मसीहा कर दिया। उस रसूल से तुम्हारा रिश्ता है, निस्बत है, हल्का मत समझना। अब मैं समझता हूँ जिस नौजवान के अंदर ये फीलिंग आती है, पता नहीं दुनिया मुझे क्या कहेगी, मैं दाढ़ी रखूंगा, मैं टोपी पहनूंगा तो क्या समझेगी, ऐसा ना समझो। अगर दाढ़ी ऐब होती तो कायनात के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी कभी नहीं आती। दो जुमले आज मेरी तकरीर से लेकर के जाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन किसको समझते हो, किसको समझते हो? और स्मार्ट और हैंडसम के लिए दाढ़ी छिलाना तुम कैसे सोचते हो? दाढ़ी छिलाने को हैंडसम बनना और स्मार्ट ये हो ही नहीं सकता। अगर ये ऐब होता तो सबसे हसीन चेहरे पर कभी आती ही नहीं, आती ही नहीं। दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी और दुनिया की सबसे मुकद्दस औरत फातिमा के सर पर दुपट्टा था। ये दो जुमले आज मेरे काफी हैं, दो जुमले मेरे काफी हैं। अगर सबसे ज्यादा इज्जत वाली होने के लिए कोई औरत दुपट्टा खींच करके नंगे बाल घूमती है तो बेवकूफ है, इसलिए कि कायनात की सबसे मोहतरम खातून जिसके लिए कयामत में भी ऐलान होगा, ऐ लोगों अपनी आंखें नीची करो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद जन्नत की तरफ जा रही है। उस खातून को जो इज्जत मिली है उसके सर पर जब दुपट्टा है तो फिर दुपट्टा कमतरी की अलामत नहीं हो सकता। जिसके सर पर दुपट्टा है वो आलीशान है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो आलीशान है, इसलिए कि मेरे रसूल का वो गुलाम है। जब कयामत, जब कब्र में जाएगा, कुछ हो या ना हो, शक्ल देख करके तो फरिश्ते ये कहेंगे सूरत ये लेकर के आया है जैसे मदीने वाले की थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अब मैं आखिरी कहते यहाँ आ गया, जाहिर सी बात है आपकी गर्मी मुझे भी ठंडा नहीं कर पाती। हालांकि इन लोगों ने आज कुर्सी पर बिठाया है, खड़े होने के बाद अलग मसला होता है। बहरहाल आखिरी अब मैं हकीकत में कर दूं, हमारा एक और भी मिजाज हम देखते हैं। मैं कल परसों ही एक कह रहा था, आपने देखा कभी हम लोग किसी को बहुत ही इज्जत देते हैं, जैसे दूल्हे को बुलाते हैं, सेहरा उसका है, कुर्सी उसकी है, जो मेन महफिल का है उसको, लेकिन एक और इज्जत हमने देखा है, एक और इज्जत, मकाम है, मर्तबा, शादी है तो इज्जत की समझ में आ गया, आज प्रोग्राम था मेरी इज्जत की समझ में आ गया, तकरीर सुनना है, और दूसरों को किसी को बुलाया गुलपोशी के लिए, घर में मीटिंग है, इज्जत की समझ में आया। लेकिन एक और की हम इज्जत करते हैं वो क्यों समझ में नहीं आती। मर गया, मर गया, जान चली गई, लेकिन सारे मुसलमान इज्जत करने लग जाते हैं। अपने हाथों से नहलाया, बहुत गर्म पानी ना नहलाना, हल्का, बहुत ठंडा भी नहीं, मीडियम, अच्छा कपड़ा जो ईदों में पहनता था, ये मेरे मुस्तफा की तालीमात है, वो पहनाओ, निहायत सफेद हो, कोई दाग ना हो, इत्र लगाओ, बदबू ना आने पाए, सुरमा लगाओ, खूबसूरत लगे, उसे काफूर में रखो ताकि कोई उसके अंदर बू भी ना आ सके, और खींच करके नहीं ले जाना, उठा कर ले जाना, कंधों पर उठाकर ले जाना, और फिर सुन्नी हो तो फूल डाल करके ले जाना, फूल डाल करके ले जाना, और आराम से धक्के ना देना। और फिर यहां तक कहा गया जनाजे के आगे मत चलना, उसे सबसे आगे रखना। ये इतना एहतराम, मर गया भाई, अब दुनिया में उसका क्या काम है, क्यों इतनी इज्जत? नहला रहे हो, पहना रहे हो, खुशबू लगा रहे हो, सुरमा लगा रहे हो, फूल पहना रहे हो, अब कहां उसकी शादी, कांधे पे उठा कर ले जा रहे हो। तब हमें बुजुर्गों ने फरमाया, नादान, इसकी ये इज्जत इसलिए है आज ये रात में जा रहा है जलवा रसूल देखने के लिए। क्या तू जब भी अपने माशरे में हज के लिए कोई जाता है, हाजी को घर बुलाते हैं, दावत करते हैं, फूल पहनाते हैं, चादर डालते हैं, क्यों मियाँ? पूछा हमने, क्यों इतना इसकी इज्जत हो रही? कहते हैं काबा देखने जा रहा है, काबा देखने जा रहा है, हाजी काबा देखने जा रहा है, इतनी इज्जत है। इसीलिए मेरे अजीजों, हम मरने से भी नहीं डरते, हमारी इज्जत इतनी होती है कि हम रसूल का जलवा देखने जा रहे हैं।